جہاں بھی ہو وہیں سے جو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، میں صدقے جاؤں کی رحمت للعالمین کے پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب خلق كلهم، میں گدا تو بادشاہ، میں گدا تو بادشاہ، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، کاف کے سوہا دہن یاب رو آنکھیں عین صاد، کاف حیا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو گئے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے، زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، یہ دربار رسالت ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، مولایا صلی وسلم دائما۔ روکاڑا میں صدگرہ کے قریب درگاہ ہے، 500 سال پرانا ہے، ہمایوں دور کا، ان کے پوتے جو لاہور ہائی کورٹ میں ہیں حضرت شاہ چراغ لاہوری، جن کا 11 اکتوبر کو عرس پاک بھی ہے، ہم رسم میں چادر پوشی کرتے ہیں، اور تیسرا درگاہ ہے جہاں پہ حضرت بابا شاہ نور آشیانہ اسکیم لاہور، یہ بھی لاہور میں ہے، اور چوتھا درگاہ جو زیر اہتمام میرے سجادہ نشین کے چل رہا ہے دیپال پور میں، حضرت سخی سیدن سائیں رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کو اور آج کے میزبان میرے بہت ہی محترم جناب پیر سید افضال حسین زنجانی صاحب، سجادہ نشین دربار عالیہ میرا حسین زنجانی، اور ان کے ساتھ ہمارے مشائخ اتحاد کونسل پاکستان کی آن بان شان اور جان پیر و بلوال جناب پیر احسان دانش صاحب،
دیگر تمام جتنے بھی قائدین عہدیداران یہاں پر موجود ہیں، میں سب کو دل کی گہرائیوں سے اتفاقی ہے، سارے اولیاء کرام میں مشترکہ وہ یہی ہے کہ وہ علم پڑھتے ہیں اور علم دوست ہوتے ہیں، علماء سے محبت کرتے ہیں، ان کی محفل بھی علماء کی ہوتی ہے۔ میں خوش نصیب ہوں کہ تقریباً حضرت موسیٰ زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کی در پہ 11 سال خدمت کی ہے، اور تب سے آج تک، آج کی اس وقت تک ہمارے سجادہ نشین ہیں حضرت سید افضال حسین شاہ صاحب زنجانی، آپ سے الحمدللہ ایک گہرا تعلق ہے، آپ ہمیشہ محبت فرماتے ہیں۔ احسان دانش صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کا کہ آپ نے مہربانی فرمائی اور بندہ عاجز فقیر کو مدعو کیا۔ خراج تحسین پیش کرتا ہوں گل گلشن زہرا فرد خاندان نبوت علی نبی اولاد علی حضور قبلہ حضرت پیر سید افضال حسین شاہ صاحب زنجانی، سجادہ نشین درگاہ مقدسہ حضور سیدی سجادہ نشین پیر سید افضال حسین زنجانی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ عرص پاک کا انعقاد کرتے ہیں، اس کے اوپر آواز اٹھائیں۔ میرے پیر صاحب آ رہے ہیں تو یہاں تو آئی پیر صاحبان رہے ہیں، یہاں پہ تو جو، اور پھر جس طرح میرے برادر کامران شاہی صاحب نے، وہ اپنی تعارف بھی کرا دیتے ہیں اور اپنی بات بھی کر لیتے ہیں۔ اور علم کی بنیاد پر وجود کے اندر تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ قلائد الجواہر کے اندر مناقب حضرت شاہ محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سب اتفاق کرتے ہیں، کیونکہ قبلہ پیر صاحب سے ہمارا جو یہ محبت ہے، کیونکہ ہم ویسے بھی حضور کی یاد سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن قبلہ شاہ صاحب نے بڑی محنت کی اور بہت کاوش کی، اور پھر ماشاءاللہ سید سہیل شاہ صاحب گیلانی، آپ نے آج سب مشائخ کو اکٹھا کیا۔ آپ تک آواز میری پہنچتی یقیناً ہوگی، مجھے پنکھوں کے ہواؤں کی وجہ سے آپ کا آواز سلسلہ بہت کم ہے، لیکن ہم ایمان بالغیب پہ یقین رکھتے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں بہت ساری تقاریر، تجاویز میں نے سنی۔ مشائخ عظام، آج کی یہ تقریب سعید پیغام سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیر ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ نے آپ کو علم دیا ہوا ہے، اس کی رہنمائی ٹھیک کریں، اس کو راہ راست پہ رستہ سیدھا دکھائیں، تو یہی بہت بڑی نیکی ہے۔ ہم لوگوں نے اپنے بڑوں سے یہی سیکھا ہے۔ ابھی تو بالکل حالات چینج ہو گئے ہیں، ہر بندہ موبائل کا دور اپنے موبائل میں ہے۔ پہلے بزرگوں کی محفلیں ہوتی تھی، ہم لوگ اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھتے تھے اور عقل کی بڑی باتیں سیکھتے تھے۔ تو حضرت سیدنا غوث اعظم ماشاءاللہ جتنی بڑی ہستی ہیں، ان کی محفل میں آ جانا ہی بہت بڑی بات ہے، اور وہ لوگ تو خوش قسمت ہے، خوش نصیب ہے، اور میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھ رہا ہوں کہ میں آج اس محفل میں شریک ہوا اور آپ جیسے لوگوں کا مجھے دیکھنا نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری اور آپ کو بلانے کی جو بھی ہے منظور کرے اور ہمیں راہ راست پہ لائے، اور آپ بڑوں کی محفلیں ہمیں نصیب میں ہوتی ہیں۔ پتہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ حاتم طائی بہت بڑا سخی ہے، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ کے بابا جان شیر خدا فاتح خیبر مولا مشکل کشا علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی زیادہ سخی ہیں، تو ان دونوں میں سے سب سے بڑا سخی کون ہے؟ تو حضرت امام حسن علیہ السلام فرمانے لگے کہ تو بتا کہ حاتم طائی کی سخاوت کیا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ حاتم طائی کے دربار کے 40 دروازے ہیں، جو سوالی پہلے دروازے پہ جاتا ہے اس کو خیرات دے دی جاتی ہے، وہی شخص دوسرے دروازے پہ جاتا ہے اور اس کو خیرات دے دی جاتی ہے، وہی سوالی تیسرے دروازے پہ جاتا ہے اور اس کو خیرات دے دی جاتی ہے، وہی سوالی 10ویں دروازے پہ جاتا ہے اس کو خیرات دے دی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ 40 دروازوں پہ جاتا ہے
اور کسی دروازے پہ اس کو روکا اور ٹوکا نہیں جاتا، ہر دروازے سے اس کو خیرات دے دی جاتی ہے۔ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور مشائخ اتحاد کونسل پاکستان کے جو جنرل سیکرٹری ہیں اور ان کی بڑی کاشفیں ہیں، ہم سب کو اکٹھا کرنے بھی ان کی بہت زیادہ کاشفیں اور محنت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مشائخ اتحاد کونسل میں اگر کوئی بندہ سب کرتا ہے جو ان سب کو چلا رہے ہیں تو وہ بلوال شریف والے ہیں، اور ان کی مہربانی ہے کہ ان کے ہی کہنے پہ میں نے یہ پروگرام رکھا ہے۔ انہوں نے مجھے کہا، میں کہا جی ویلکم، بسم اللہ، اگر کوئی علماء کرام میرے پاس آتے ہیں تو میرا حق بنتا ہے کہ انہیں کی خدمت کروں۔ اتنے مشائخ اعظام آئے جو میری ایک الگ آواز پہ، اور اتحاد کونسل کے بندے، میرے اپنے ملنے والے مشائخ حضرات، علماء کرام، اور درگاہ کے گدی نشین، شہزادہ نشین اور آستانوں کے بہت سارے لوگ تشریف لائے۔ میں ان کا مشکور ہوں کہ میرے جد امجد کو آج انہوں نے یاد رکھا، اور یہی پیغام ہے کہ اخلاق بڑھاؤ، پیار بڑھاؤ، محبت بڑھاؤ، ایک دوسرے کے بغض کو دور کرو دلوں کے اندر، اور ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرو اور درگزر کرو ایک دوسرے کی غلطیوں کو۔ یہی سب سے بڑا پیغام ہے۔ اگر زندگی کے اندر کچھ پانا چاہتے ہو تو عاجزی میں آؤ، اور ایک دوسرے کی بات اگر کٹی بات ہے، کڑوی بات ہے، اس کو درگزر کر کے معاف کرو، اور معافی سب سے بڑی چیز ہے۔ پیر صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ جو علم و دین کا جو ہے وہ بطور خیرات علم جو ہے وہ بانٹ رہے ہیں، تو ایک بڑی خوبصورت بات آج کی اس محفل میں کہ مدرسوں کا بھی قیام عمل میں لایا جائے تاکہ ہماری نوجوان نسل جو ہے مدرسوں کی طرف بھی راغب ہو۔ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، اور مشائخ اعظام جو درگاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی سب سے بڑی کوتاہی یہی ہے کہ انہوں نے بچوں کو قرآن سے دور رکھا، حدیث سے دور رکھا، شریعت سے دور رکھا، اور صرف ان کو اپنے قریب بٹھا کے لنگر اکٹھا کیا۔ اب یہ چیز جو ہے جب تک ختم نہیں ہوگی درگاہوں کے اندر، اسلام کی جو تبلیغ ہے جو نبی نے ہمیں بتایا اس پہ عمل نہیں ہوگا۔ اس لیے لوگ ہم سے نکل کے اہل سنت جماعت سے دوسری جماعتوں میں جا رہے ہیں جو بالکل ہی اپوزٹ ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ ان کا میڈیا بہت تیز ہے، ان کا وہی نہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ وہ درگاہوں پہ بابا فرید الدین کنج شکر نے کیا کیا تھا؟ روٹیاں بانٹی۔ آستانوں پہ یہ لنگر چل رہا ہے؟ نہیں چل رہا، آستانوں کا لنگر چل ہی نہیں رہا۔ صاحب کے اس کردار کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور امت مسلمہ کو کیا پیغام دینے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں 24 نیوز کا اور آپ کی جملہ ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کے توسط سے آج مشائخ اتحاد کونسل پاکستان کے زیر تمام اور بالخصوص زیر قیادت، زیر سیادت، زیر نگرانی پیر سید افضال شاہ صاحب زنجانی کی طرف سے یہ محفل انعقاد پذیر ہوئی ہے۔ میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تا دیر اہل سنت پر قائم رکھے، اور ان کی اس کردار کی وجہ سے بہت سارے درجنوں آستانوں کے جانشین یہاں پہ تشریف لائے اور جنہوں نے بہترین پیغام دیا، اور ان کی طرف سے یہی پیغام ہے کہ خانقاہوں سے نکل کر آپ رسم شبیری ادا کریں، خانقاہوں سے نکل کر رسم شبیری ادا کریں۔ تو یقیناً اب خانقاہوں میں رہنے کا وقت نہیں ہے، باہر نکلنا پڑے گا، اپنے خانقاہوں میں مدارس قائم کرنے پڑیں گے۔ الحمدللہ میرے خود 2 مدرسے، ایک مانسہرہ میں چلا رہا ہوں اور دوسرا اسلام آباد میں جامع مہریہ ضیاء العلوم، اور وہیں پہ میں خطابت کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ تو میں ایک بار پھر آپ کا اور قبلہ پیر سید افضال حسین شاہ زنجانی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس ہماری کانفرنس بالخصوص پیغام غوث العظم، پیغام میرا حسین زنجانی علیہ رحمہ کے حوالے سے جو انعقاد پذیر ہوئی، اللہ تعالیٰ اس کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج بہت سے مقدمات جو ہے وہ عدالتوں میں پینڈنگ ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے حکومت پنجاب، ارباب اختیارات اور حکومت پاکستان کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ السمیع العلیم۔ میرا نام مخدوم شمس الدین ہاشمی ہے۔ میری دربار عالیہ 700 سال سے رحیم یار خان میں آباد ہے۔ سہروردیہ سلسلے سے میرا تعلق ہے۔ رحیم یار خان سے میں آیا ہوں، جناب افضال صاحب کی محبتوں میں ان کے کرم نوازی ہے، اللہ ان کو عزت شان دے۔ آپ نے جو سوال کیا ہے اس کے لیے حدیث پاک ہے، گستاخ کی سزا سر تن سے جدا، اکثر ہوتے آئے ہیں۔ اللہ انہیں قائم دائم رکھے جو حضور کی خاطر اپنی جانیں قربان کرتے ہیں۔ گستاخ کے لیے یہی حکم ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ اس کی گردن نہیں بچنی چاہیے، اس کا مقام جو ہے مقام تیغ ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ، آج بڑی کامیاب کانفرنس ہوئی، اور ہمارے جو شیخ طریقت حضرت قبلہ پیر سید افضال حسین شاہ صاحب زنجانی ماشاءاللہ
آج کل 2-4 مشائخ بندہ نہیں بلا سکتا، لیکن آپ نے اتنے مشائخ اور پورے پاکستان سے 200 سے زیادہ مشائخ آج الحمدللہ تشریف لائے، اور میں قبلہ پیر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور قبلہ سید سہیل شاہ صاحب گیلانی اور اونچ شریف کے یہ سجادہ نشین ہے ماشاءاللہ، اور جتنے بھی مشائخ آئے، اور یہی پیغام ہے اولیاء اللہ کا، محبت اور پیار۔ ہمارے جو بابا جی ہیں قبلہ سید افضال شاہ زنجانی صاحب، اور انہوں نے ماشاءاللہ جب سے یہ درگاہ کے حوالے سے میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ یہ وہ درگاہ ہے حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا، اور یہ داتا صاحب سے پہلے بزرگ ہیں، اور الحمدللہ دوسرا میرا آج میڈیا کے ذریعے ایک چھوٹا سا پیغام ہے کہ آپ کا جو عرس مبارک ہے وہ 19 شعبان المعظم کو گورنمنٹ منائے، تو ہم شاہ صاحب کے ساتھ اور جتنے بھی مشائخ ہیں ہم سب درخواست کرتے ہیں کہ آپ کا وصال جو ہے وہ 19 شعبان المعظم کو ہے۔ صاحب بڑے مذہبی اپنا انسان ہے، جی جی، انہیں پیغام دے، تو میں قبلہ صبح کے ان سے میں درخواست کرتا ہوں، میں چشتیہ شریف سے آیا ہوں، تو یہ ہماری درخواست ہے، ہمارے جو بزرگ ہیں سجادہ نشین ہیں، یہ 19 شعبان المعظم کو عرس گورنمنٹ کی سطح پہ منایا جائے۔ آج سجادہ نشین دربار حضرت میاں میر اور مشائخ اتحاد کونسل پاکستان کے مرکزی نائب صدر حضرت پیر سید افضال حسین زنجانی صاحب نے یہ خوبصورت محفل سجائی، جس میں تذکرہ غوث الورا میرا محی الدین اور میرا زنجانی، دونوں میرا کے ذکر تھے، اور یہ رنگ بھی میرا کے ہیں جس میں ہم سب آئے، اور پاکستان بھر سے مشائخ کرام جو مشائخ اتحاد کونسل اور ہمارے خانوادوں سے محبت رکھتے تھے وہ تشریف لائے۔ تہہ دل سے میں ان سب کا بھی مشکور ہوں، بالخصوص سندھ سے، بلوچستان سے اور کے پی کے سے، پیر عظمت رمزی ٹھہرے ہیں ساتھ میرے، یہ کے پی کے سے تشریف لائے ہیں، وقاص نواب شاہ سے تشریف لائے ہیں۔ تو اسی طرح آج کی یہ خوبصورت ذکر کی محفل جو ہے، یہ اصل میں جو ہمارے بزرگان نے خدمات، تعلیمی خدمات، کرامات نہیں، کرامات کا ذکر تو ہر جگہ ہوتا ہے، جو ان کی دینی اور سماجی خدمات تھیں، ان پہ ہم نے یہ آئندہ کا ہمارا سلسلہ شروع کیا، جو ہر سال اچھری میں ہوتا تھا، اب سید افضال زنجانی صاحب نے بھی شروع کیا، اور جہاں جہاں ہم آئندہ آنے والے سالوں میں ہر آستانوں پہ جو ہمارے بزرگان اسلاف خدمت کر گئے ہیں، دینی، دنیاوی، سماجی۔ ملک پاکستان میں انتشار کا خاتمہ چاہتے ہیں، اولیاء اکرام کے پیغام میں محبت کو عام کیا جائے۔ آج کے اس موقع پہ ہم نے حضرت پیر سید محمد افضال حسین زنجانی صاحب کو مشائخ اتحاد کونسل پاکستان کا مرکزی نائب صدر منتخب کیا، اور انہیں نوٹیفیکیشن بھی دیا ہے، اور تمام مشائخ عظام آج انہیں مبارکباد دینے کے لیے بھی تمام حاضر ہوئے ہیں، اور آج کی اس کانفرنس میں الحمدللہ ملک پاکستان کے تمام دور دراز علاقوں سے نہیں بلکہ بیرون ممالک سے بھی مشائخ تشریف لائے ہیں، اور سبھی کا ایک ہی پیغام تھا، محبت، پیار اور امن۔ ختم نبوت کانفرنس کا اختتام کیا گیا ہے۔ ان کا پیغام تھا کہ حقوق بھائی چارے کو فروغ دیا جائے، انتشار بدامنی سے پاکستان کا خاتمہ کیا جائے، اور ایسی محفلوں کا انعقاد کیا جائے جسے نوجوان نسل کو اپنے بڑوں کا، اپنے آباء و اجداد کا، اپنے اولیاء اللہ کا جو پتہ چلے۔ تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد رحمان کو نیوز 24 سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اور بالخصوص سجادہ نشین آپ پیر افضال زنجانی صاحب اور ان کے برادر، اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمر قدری صحت عطا فرمائے۔ پیر بھلوان، یہ پیر بھلوان بھی نو اب ہر کسی نے پیر لکھنا چاہیے، یہ عطا ہے غوث الورا کی۔ باقی جتنے بنتے رہیں گے، چلتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ اس کارواں کو جاری و ساری رکھے۔ لنگر لگ چکا ہے، لنگر کھائیں، اور اللہ تعالیٰ ٹوٹی پھوٹی التجائیں کو